مالک کی بکریاں. ان کا یار مالک کی بکریاں مالک کون سا دیکھ رہا ہے؟ اتنی بکریاں کہ بھیڑیا لے گیا تھا یا میں تو لے گیا ہوں, ٹھیکہ تو نہیں لے آتا ہوں, میں تو بڑا دھیان رکھے نہیں تو نہیں. انہوں نے کہا اس کے مالک کو تو بتا دوں گا لیکن اپنے مالک کو کیا بتاؤں؟ اس کے مالک کو تو بتا دوں گا, میرے مالک نے جب مجھ سے, اس کو میں کیا بتاؤں گا؟ ان کا نہیں یار بندہ نیک ہے. اور اس سے چند باتیں کی اور باتیں کی. اسے کہا یار تو نہ کسی دن, یہ میرا ایڈریس ہے, یہ میرا پتہ ہے, وہاں کسی دن تشریف لانا. وہ گیا, ملاقات ہوئی, انہوں نے 200 بکریاں پیش کی. کتنی؟ 200 بکریاں. کہ یہ وہ تو کسی کی تو چراتا تھا, یہ تیری بکریاں. اس نے کہا جی یہ مجھے بکریاں کس چکر میں دے رہے ہیں, نہ رشتہ داری نہ کوئی تعلق. اس نے کہا قرآن شریف میں لکھا ہے اللہ تجھے بکریاں دے رہا ہے. قرآن شریف میں کہا لکھا ہے؟ کہا قرآن میں لکھا ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. تم نیک ہو جاؤ, متقی ہو جاؤ, پرہیزگار ہو جاؤ, اللہ تمہیں ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی. تو گویا یہ بکریاں میں نہیں دے رہا, یہ اللہ نے تجھے بکریاں عطا فرمائی. نوکری کی تلاش میں گھر میں 2 3 4 5 6 لوگ کہتے ہیں سارے ملازم ہو جائیں. میں کہتا ہوں سارے ملازم ہو جاؤ لیکن ملازمت میرے رب کی کرو. رب کی ملازمت کرو گے اللہ یہاں بھی تمہیں نہیں کمی آنے دے گا, اور وہاں قبر میں بھی جا کے اللہ تمہیں سکون عطا فرمائے گا. وہاں بھی سکون عطا, وہاں بھی سکون عطا. یہ ہے ترغیبی باتیں. اب ترہیب کی بات بھی عرض کروں. اللہ کہتا ہے وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي, جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا. انہوں نے کہا چلو صوفی کم کر جا کے, وڈا تو آیا اسی سانوں پتہ ہے نیکیاں کرنی چاہیے, چل. وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي, میرے رب نے کہا جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا, جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا. ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, مجلس لگی ہوئی تھی, 3 بندے آئے. کتنے بندے؟ 3 بندے آئے. ایک بندہ سیدھا ہی آ گیا, لوگوں کے اوپر سے ہوتا ہوا درمیان میں آ کے بیٹھ گیا. ایک بندے نے دیکھا ادھر جگہ ہے, وہاں بیٹھ گئے. تیسرے بندے نے دیکھا تو جگہ ہی کوئی نہیں, وہ چلا گیا واپس. رسول پاک نے فرمایا 3 بندے آئے تھے, ایک بندہ لوگ اس کو شوق زیادہ تھا اور زیادہ قریب ہو کے بیٹھا, قریب ہوا, اللہ نے اسے اپنی رحمت کے دامن میں لے لیا. ایک بندہ وہ جو پیچھے ہو کے بیٹھا, اس نے بھی اپنے حصے کی رحمت پا لی, اور وہ چلا گیا, اللہ کی رحمت نے بھی منہ موڑ لی. مجلس ہو, مسجد ہو, نیکی ہو, تقویٰ ہو, وہاں انوار برستے ہیں. ابھی ذرا محسوس کیجئے گا, کیونکہ ہم صاحب نسبت لوگ ہیں, بے نسبتیں, کیونکہ قرآن بھی نسبت والے کا, شریعت بھی نسبت والے کی, نیکی بھی نسبت والے کی کام آتی ہے. اور نسبت سے تو کتا بھی جنت میں چلا جائے گا. وہ ولیوں کے در پر نسبت کا بہت فیض ہوتا ہے. وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي, اللہ نے کہا جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا. اب 2 پہلو ہو گئے اس بات کی. جو پہلے باتیں کی ہیں, اللہ کہتا ہے ذکر کرتے جاؤ, رزق بڑھاتے جاؤ, نیک ہوتے جاؤ, رزق بڑھتا جائے گا. نیکی اختیار کرتے جاؤ, عمر میں بھی اضافہ ہوگا. نیکی سے کیا ہوتا ہے؟ عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے. نیکی کے ساتھ رزق بھی بڑھتا ہے, خیر بڑھتی ہے. بعض بندے ہوتے ہیں نیک نہیں ہوتے, رزق بڑا ہوتا ہے, شوگر بھی ہے, بلڈ پریشر بھی ہے, معدہ بھی کام نہیں کرتا, السر بھی شروع ہو گیا. اتنے پیسے دولت مال ہے یار, کھا تو سب کچھ سکتا نہیں ہے. ڈاکٹر نے کہا تھا بھی اے سی چ نہیں سونا, شکل تو پہرے او ٹالی تھلے منجی ڈا کے بیٹھا ہے, بینک بیلنس بھرا ہوا ہے. دعا کرو وہ جو دے کھانے کی توفیق بھی عطا فرمائے, کیونکہ کائنات کس کی ہے, یہ پیسے کس کے ہیں؟ اللہ کہتا ہے للہ ما فی السماوات و. بعض لوگوں کو غلط فہمی ہے, اس غلط فہمی میں بعض بندے مارے جائیں گے, بالکل مارے جائیں گے. قرآن پاک کی دوسرے پارے کی آیت ہے, قال الذین اتبعوا للذین اتبعوا. قیامت والے دن یہ منظر ہوگا
لیکن یہاں تھوڑی چلو یہ آیت سنیں گے تو شاید سمجھ آ جائے، تربیت کے لیے بات کر رہا ہوں۔ قال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منا كما تبرأوا منا او كما كان۔ قیامت والے دن کچھ بندے، آج کل بھی ہوتا ہے نا کہ ایک چودھری صاحب ہیں، ایک لمبڑدار، تو چھوڑ دیں اس کی جان، کوئی بڑا بندہ ہے تو لوگ اس کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں، یار چلو کتے کم پہ جاندہ ہے، پیسے والے بندے کسی عہدے والے کتے کم میں پہ جاندہ ہے جی، اس کے پیچھے اس کی وجہ سے گناہ بھی کر لیتے، اس کی وجہ سے اللہ سے دور ہو جاتے، اس کی وجہ سے کسی ماڑے کمزور آدمی کی مدد بھی نہیں کرتے، پارٹی بنا لیتے ہیں۔ قیامت میں کیا ہوگا؟ جس دن سب پکڑ ورا العذاب تقطعت بهم الاسباب، عذاب دیکھیں گے سامنے، اسباب منقطع ہو جائیں گے، کہتے ہیں اوے جاؤ اسی نے تو نہیں جانا۔ اللہ کہتا ہے قیامت میں یہ بندے کہیں گے اگر دوبارہ لو ان لنا کرتن، اگر دوبارہ دنیا میں گئے نا، آج جس طرح تو ہمارے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے، کل کو ہم نے تیری بات سننی، اور سننے والی بات اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی ہے یا رسول اللہ کی ہے، اور کسی کی بات سننے کے لائق بھی اللہ کی بات پر عمل کریں گے تو اللہ کے قریب ہوئے۔ اللہ کہتا ہے وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تنگ کریں گے اس کو، ہماری زمین پر ہماری نعمتیں کھا کر ہمارا نام نہیں لیتا، لیکن وہ تو کریم ہے۔ اللہ کہتا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، یہاں تو چلو ہو گیا جو ہو گیا، تنگی میں، مصیبت میں، تکلیف میں بھی اس نے گزارا کر لیا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، بعض بیماریاں دوائی والی نہیں ہوتی، بعض بیماریاں دوائی والی وہ توبہ والی ہوتی، وہ استغفار والی ہوتی، وہ صدقے والی ہوتی۔ لمبڑ کا نام آ گیا تو میں لمبڑدار بھی بات سنا رہا۔ ایک لمبڑدار صاحب گاؤں کے مسجد میں جھاڑو دے رہے تھے، قاری صاحب نے کہا لمبڑدار صاحب تسی کیڑا کام کر چھڈو جناب، انہوں نے کہا نہیں جی مسجد صاف کرنی جو ہے یہ بہت ثواب، ان کا ثواب کا کام ہے، تجھے اللہ نے دیا مال، یہ کوئی ماڑا بندہ بھی کر لے گا، تو پیسے مسجد کو دے تاکہ وہ پیسوں سے کوئی فائدہ ہو، جس کے پاس پیسہ ہے وہ پیسے دے، جو ماڑا ہے وہ ہاتھ سے کام کر دے۔ لیکن یاد رکھیے گا بالکل یاد رکھنے والی بات عرض کرتا ہوں آپ کو، اللہ کہتا ہے یہاں اگر تمہیں گزارا کر بھی لیا نا، نحشرہ یوم القیامت اعمیٰ، قیامت میں انا کر کے اٹھاؤں گا۔ کیسے اٹھاؤں گا؟ ایک دفعہ کو اللہ، ایسا نہیں نا، کئی بندے ستے نہیں آجے زور نہ اللہ، اپنے اللہ کا نام لینا، اللہ آئے سواد آگے۔ نحشرہ یوم القیامت اعمیٰ، وہ کہتا ہے میں اس کو قیامت میں اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ قال ربی لما حشرتنی اعمیٰ، یا اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں کیا؟ وقد کنت بصیرا، دنیا میں تو میری آنکھیں صحیح کام کرتی تھیں، دنیا میں تو میں بالکل صحیح تھا، آنکھیں بھی صحیح تھیں، یہاں اندھا کیوں کر دیا؟ قال کذالک اتتک آیاتنا، جواب سنے ذرا، بڑا مزیدار جواب ہے۔ قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا، اللہ نے فرمایا اسی طرح میری آیتیں تیرے پاس آئی تھیں، میرا قرآن تیرے پاس آیا تھا، میرا پیغام تیرے پاس آیا تھا، فنسیتھا، تو بھول گیا۔ یعنی اس وقت کہ جب ٹائم تھا، ابھی زندگی تو ایک ہی دفعہ ہے کہ دوبارہ ملے گی، پہلا اور آخری چانس ہے میرے بھائی۔ میں بتا دوں آپ کو، ابھی تو کرونا انڈیا میں کیا تباہی کر رہا ہے، یہاں کوئی رکاوٹ ہے؟ رکاوٹ صرف میرا رب ہے، یہ کرم صرف میرے رب کا ہے، یہ وجہ صرف رسول پاک ہے، نہیں تو وہ بھی بندے ہیں۔ میں ایک بات بتاؤں آپ کو، کبھی آپ رپورٹ پڑھیں غور سے، وہاں صرف ہندو ہی نہیں مر رہے، کیا آپ کہیں جی ہندو بڑے مر رہے ہیں؟ وہاں مسلمانوں کا بھی کورونا اسی طرح سے ہو رہا ہے جس طرح ہندوؤں کو ہو رہا ہے، قبرستان کے لیے جگہ بھی وہاں کم پڑ گئی ہے۔ لیکن تم پاکستان میں رہتے ہو، یہ پاکستان وہ پاک سرزمین ہے جو اللہ نے مسلمانوں کو خاص گفٹ عطا فرمایا ہے، یہاں کے رہنے والے بڑے ہی خوش نصیب ہیں۔ لیکن خوش نصیبی تب ملے گی جب تم اللہ کی بات کرو گے، اللہ کے دین کی بات کرو گے، اللہ کے دین پر عمل کرو گے،
اس کا شکریہ ادا کرو گے، اور اگر تم نے دین کے خلاف بغاوت ہوئی، دین کے خلاف کو معاملہ اور تم چپ کر کے بیٹھے رہے، سنو جس طرح لمبردار سے کہا نا قاری صاحب نے، اسی طرح آپ سے بھی کوئی کہے گا کہ نہ ایسے نہ کرو، کذالک الیوم تنسیٰ، اللہ کہتا اس دن دنیا میں تو مجھے بھول گیا، آج میں تجھے بھول جاؤں۔ اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی بندگی کرنا، یہ ہماری ضرورت ہی نہیں ہے بلکہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ پیدا کس لیے ہوا؟ کہا عبادت کے لیے پیدا ہوا۔ اب عبادت نہیں کرتا، کہتا ہے عبادت ہوتی نہیں ہے، مشکل ہے، گناہ کرنا آسان ہے، نیکی کرنی نیکی نہیں ہوتی، گناہ دوڑ دوڑ کے کرتا ہے، بیمار ہے، بخار چڑھتا ہے تو علاج کرواتا ہے، سر میں درد ہے علاج کرواتا ہے، اس بیماری کا علاج کب کروائے گا تو؟ اور یہ بیماری ہے، توبہ کر، کہیں ایسا نہ ہو کسی بیماری کے ساتھ تو چلا جائے کہ نیکی کرنی آسان ہو جائے، گناہ کرنا مشکل ہو جائے، یہ زندگی کے مقصد کو پورا کر دے گا۔ قرآن عزیز میں ایک اور جگہ پر اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جس کی عادت بن گئی نا بغیر اللہ کے ذکر کے، بغیر اللہ کی بندگی کے، بغیر عبادت کے زندگی گزارنا جس کی عادت بن گئی، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، ہم اس کا قرین شیطان بنا دیں گے، شیطان اس کا ساتھی بنا دیں گے، شیطان اس کا قرین بنا دیں گے، وہ شیطان کا ہم سفر ہوگا، شیطان کا ساتھی ہوگا۔ اللہ کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو یاد کرو ذرا اللہ کو، یا اللہ، نیسرا نہیں نا ٹیڈوں ہو کے ذرا یا اللہ، یا اللہ، کبھی اللہ کا نام سن کے بھی سکون ہوا ہے؟ بعض بندوں کے گانے سن کے بڑا سکون ہوتا ہے، بعض کوئی لطیفے سنتے ہیں سکون ہوتا ہے، بعض آج کل یہ جو نکلا ہے نہیں سکرولنگ کرتے رہتے ہیں ان کو سکون ہے، اور کبھی قرآن کی تلاوت کر کے بھی سکون ہوا ہے؟ آج کل تو سننے کا رواج زیادہ ہو گیا، کہتے یار فلانے مولوی صاحب نے کلپ بڑے ودیا ہوندے نے، اگر کلپ سنتا ہے اور تیری شخصیت پر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تو وہ کلپ فائدہ نہیں نقصان کر رہا ہے۔ صاحب تو کر ذرا صبح سے شام تک کتنے کلپ سنے، اس مولوی کے تو 2 یا 3 سنے ہوں گے، 17 کلپ تو مراسیوں کے سنے ہوں گے جی، کتنی گندی چیزیں دیکھی ہوں گی صبح سے شام تک، اس ایک کلپ کو شیطان نے تمہارے لیے شیلٹر فراہم کیا کہ نہیں میں تلاوت سنتا ہوں۔ تلاوت نہیں سنا ہی نہ کرو، تلاوت کیا بھی کرو۔